اور گزشتہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آشنا ہے، اس کو لے کے آپ کی برڈے کو لے کے آپ کی پیدائش کے دن کو لے کے لوگ اہتمام بہت کرتے ہیں، لیکن بہت سے اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیاں ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات لوگوں کے ساتھ خراب ہو گئے، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی گئی، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کی بچیوں کو طلاق دی گئی، اور وہ معاملات جن کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل اکنامیکل بائیکاٹ کیا گیا، وہ ایسا تو پیغام تو تھا نا کہ جس کی بنیاد پہ یہ سب تھا، ورنہ مکہ کی زندگی کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا تھا کہ جب حجر اسود کو بنانے کی باری تھی، لگانے کی باری تھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فیصلے کو، آپ ہی کی رائے کو حرف آخر سمجھا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کے اس کی تنصیب کی ہے، اس کو نصب کیا وہاں پہ، تو کسی کو کوئی چوں چاں کوئی اختلاف کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے کچھ سال بعد جا کے جب آسمان سے جبریل آتا ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور آگے کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لتھڑے سے پیدا کیا ہے، انسان کی اوقات بھی بتا دی اسی وحی کے اندر، اور اپنا پیغام بھی بتا دیا اسی وحی کے اندر، ربک الذی خلق، وہ رب جس نے سب تخلیق کیا ہے، کوئی لات منات عزا، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ اکیلا رب ہے۔ اور پھر جب کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ چلے لوگوں کو، خاندان کو اکٹھا کریں، انہوں نے بتائیں، اور اس کے بعد جب صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول کے پاس تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا، ایسے عالم میں، ایسے حالات میں آسمان سے وحی آ رہی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ کا بڑا احسان ہے تم پہ، اللہ کی بڑی فضیلت ہے تم پہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے تم پہ، اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی ذمہ داری ہے رسول کی، اس کی پیدائش اہم نہیں تھی، اس کا پیدا ہو جانا اہم نہیں تھا، وہ فضائل، وہ برکات، وہ معاملات، وہ معجزات جو پیدائش کے ساتھ تھے، انکار کسی کو نہیں، لیکن ڈیٹ آف برتھ میٹر نہیں کرتی، تاریخ کا دن میٹر نہیں کرتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے یہ تھی وہ اللہ کی آیات تمہارے کانوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر ڈال دے، بتائے تمہیں، عمل کر کے دکھائے، عمل کر کے یزکیہم، تمہیں پاک کرے، تم پلید ہو چکے ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، اب نارمل لائف ہے، صحیح نہیں ہے، تمہیں صاف ستھرا کرے، اس معیار کے مطابق لے آئے جو اللہ کو پسند ہے۔ رسول کی بنیادی ذمہ داری، اور رسول کے بعد رسول کے نام لیوا ان سب کی بھی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ اسی پیٹرن پہ چلیں، اسی روڈ میپ کو فالو کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کروایا۔ ہمارا معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جب ہم دین کے نام پہ، میں مناظروں کے خلاف ہوں ویسے، لیکن جب ہم دین کے نام پہ کسی سے بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، بات چیت چلتی ہے، اور ہمارے اندر یہ اختلافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بشر کو لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کو لے کے، آپ کی حیات طیبہ کو لے کے بڑے اختلافات ہیں، تھے چھوٹے، کوئی حیثیت کے نہیں تھے، لیکن ہم نے پہاڑوں سے بھی بڑے کر دیے ہیں، ہم نے ہمالیہ سے اونچے کر دیے ہیں، تھے نہیں اتنے، حیثیت کوئی نہیں ان کی، لیکن اونچے کیوں ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑھ کیوں گئے ہیں؟ پتہ وجہ کیا ہے کہ جب مناظرہ کرنے کے لیے دو لوگ بیٹھتے ہیں تو دین سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھتے، ابتدا میں نیت اچھی ہو، خیال اچھا ہو، گمان اچھا ہو، وہ جو لوگ انہیں بٹھا رہے ہیں ان کی نیت بھی ٹھیک ہو، لیکن بحث اس مقام تک آتی ہے کہ پھر بندہ اپنی ذات کو منوانے لگ جاتا ہے، میں کیا ہے، میری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں، پھر نبی کی ذات نہیں منوائی جا رہی ہوتی،
پھر نبی کا مقام نہیں سمجھایا جا رہا ہوتا، پھر اللہ کی بات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، وہاں پہ میں آ جاتی ہے کہ یار تو میری بات نہیں مان رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یوں یہ لکھا ہے، وہاں نبی کی بات نہیں۔ اور قرآن نے مومنوں سے ہی تو کہا تھا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب نوبت یہاں تک آ جائے، جب مقام یہاں تک آ جائے، جب بحث کرتے ہوئے ٹیمپرامنٹ اتنا لوز ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا، اپنے آپ کو نہیں منوانا، یہ تیری میری بڑائی کی بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس بڑے کی بات ہے ورفعنا لک ذکرک، جس کا ذکر سب سے بلند ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ نے بھیجا ہے، آیا ہے، رسول تھا، اس کے اوپر جبریل اترتا تھا، سینے پہ آتا تھا، اللہ کا پیغام لے کے آتا تھا، رسول کو جو آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی تھی۔ حالت ایمان میں دیکھنے کی شرط یہ تھی، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر اگر ٹھوکر لگ رہی ہے، اگر کوئی نور کہہ رہا ہے تو نبی کے جو چچا تایا باپ دادا تھے کیا وہ بھی نور ہیں؟ جس خاندان سے، جس خون سے، جس نسل سے، جس نسب سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ماں بھی نور ہے۔ سمجھنے کی بات ہے نا، مسئلہ سمجھایا سلجھایا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ نبی کی جو خالہ تھی، نانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر رشتہ دار ماں کی طرف سے تھے یا باپ کی طرف سے، اگر نور تھا تو رشتہ دار نور ہونے چاہیے نا۔ مکے کے کافروں نے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا تجھے بنانا تھا؟ کیا ایک بندے کو رسول بنانا تھا؟ تو آگے اللہ نے کہا کہ اگر زمین کے لوگ آسمان کے لوگوں کی طرح، آسمان کی شخصیات کی طرح نورانی ہوتے، نور والے ہوتے، تو پھر ایک فرشتہ ہی مقرر کیا جاتا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو پھر جھوٹ ہو جاتی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن پہ حرف آتا ہے کہ تو نور کہے گا، یہ تو اللہ کی وحی کا انکار ہے۔ اللہ کی وہ جو دعویٰ رب خود کر رہا ہے کہ میں نے بھیجا، میں نے دیا، سورہ جمعہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے مبعوث کیا اسے، انہی میں سے ہے، انہی جیسا ہے۔ سورہ کہف کے اندر سب کچھ کہہ دینا، کوئی فرق نہیں، اور صرف ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ذات اس کے مقام تک نہیں آ سکتی۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند تر مقام اس کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جیسا اس کا دل چاہتا رب اس کی زندگی میں ویسے ویسے معجزات کرتا چلا گیا۔ نماز پڑھتے وقت اس کا دل نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کے قبلے کی مشابہت کرتا، اور یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا، قبۃ الصخرہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا اس کو قبلہ مانتے ہیں، قریب قریب ڈائریکشن سے دونوں، لیکن مشابہت تھی، رسول کو گوارا نہیں تھا، اور اللہ نے کہا ہم نے دیکھا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم نے آپ کی نگاہوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو اپنا چہرہ بدل لو۔ صرف دل کی خیالات پہ اللہ شریعت کے احکامات بدلتا رہا، لیکن جب نبی نے خود کہا شہد نہیں پیوں گا تو اللہ نے کہا اجازت نہیں ہے شریعت بدلنے کی، یہ اختیار تیرا نہیں میرا۔ اور اس رب کی بات آج کلمہ پڑھنے والا بندہ کہتے نہیں یار، چونکہ چنانچہ اگر مگر فلاں ڈمکا تو ایسے معاملہ تھا، اور وہ کیسے لوگوں میں آیا تھا؟
آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تبلیغ کرنی ہے، ہم نے سمجھانا ہے. تو سوفسٹیکیٹڈ سے لوگ جو اچھے ہیں، جن کو سمجھ آتی ہے بات کی، ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. جو اجڑ گنوار لوگ ہیں انہاں نال گل کر کے اپنی ویلیو گھٹانے والی گل ہے. ان سے گفتگو کر کے اپنا مقام گرانے والی بات ہے. اور مکے میں جو لوگ تھے کیا وہ رسول کے لیول کے تھے؟ اللہ اپنے نبی کو دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی بستی کے اندر بھیجتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. جو اپنے گناہوں کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے نا، جس پہ نبی آئے اس کی بات نہ مانی جائے تو اس کے بعد عذاب آتا ہے. کوئی سیکنڈ تھرڈ چوائس نہیں ہوتا ان کے پاس. ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوتا نبی کی بات ماننے بغیر. کوئی کامیابی نہیں ہے. اب سارے انبیاء کی، آدم علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء کی تاریخ اٹھائیں، ان کی سیرتیں اٹھائیں، آپ کو یہ بات کھلی ملے گی کہ اللہ نے نبی بھیجے ہی اس قوم میں جو اپنے اخیر تک پہنچ گئی تھی. اور پھر جب نبی کی بات نہیں مانی پھر عذاب آیا. اور یہاں وہ شاعر نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے وسوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ محمد رسول اللہ، وہ میرا نبی آپ کا نبی ہے. اور اس نبی کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا تھا، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل بدلتے تھے. آج ہم اس کتاب سے بہت دور ہیں. اس کتاب کے پڑھنے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فرمائی ہے کہ جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے نا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے پاس کوئی جیولری، کوئی زیور نہیں ہوگا. وہ اللہ کی کتاب، اس کے کلام کے الفاظ اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ سے شفاعت کریں گے، اللہ سے ڈائلاگ کریں گے جا کے کہ یہ بندہ جو تھا نا، یہ پڑھتا تھا، یہ میں اس کے تیرا کلام ہوں، اس کے منہ سے یہ جاری ہوتا تھا. اللہ تو اس کو عزت کا زیور پہنا دے. اللہ اسے پہنا دے گا. اللہ تو اسے عزت کا لباس پہنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب قبروں سے کھڑے ہوں گے نا، نکلیں گے. سید عائشہ بڑی حیران ہوئی تھی اس حدیث سن کر کہ جب نکلیں گے تو جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، سارے ننگے ہوں گے. عائشہ نے کہا تھا اللہ کے رسول پھر تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی. آج بے لباس دیکھنا محبت سمجھا جاتا ہے. اللہ ہمارے سینوں کو حرام کی محبتوں سے پاک کرے. کہا نہیں عائشہ، وہاں پہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی، اللہ کا عذاب اس طرح سے ہوگا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اعصاب دماغ مفلوج ہو جائیں گے. کسی کو جرت نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے کہ آس پاس ہو کیا رہا ہے. اس صورت میں جب جسم پہ کوئی لباس نہیں، یہ اللہ کا کلام سفارش کر رہا ہے، یہ اللہ کی آیتیں اللہ سے گزارش کر رہی ہے کہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے. اللہ اپنے فضل رحمت سے اس کو عزت کا لباس پہنا دے گا. یہ قرآن کا پڑھنا انسان کی عزت، شرف، مقام، مرتبے کو بلند کرتا ہے. اور دوسری حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کو پڑھتا نا، جب قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ہوئے گا کوئی؟ اس دن یہ بادلوں کی طرح اس پہ سایہ کرے گا. یہ اس تپش سے جو اللہ کے عذاب کی ہوگی، کیونکہ سورج تو بے نور ہو چکا ہوگا، اس سے بچائے گا.
اور جو والدین اپنے بچوں کو اس تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف لے کے آتے ہیں، اللہ کی اس کتاب پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں والدین. آپ والد ہیں یا والدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور قطع نظر کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی آپ کے گھر بچے ہیں، آپ ان پہ تھوڑا سا محنت کریں، انہیں سکھائیں، انہیں اس کتاب کی طرف لے کے آئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزت کا ایسا تاج پہنائے گا جس کے اندر جڑے ہوئے، جس کے اندر لگے ہوئے جو ہیرے جواہرات ہوں گے ان کی روشنی آسمان کے سورج سے زیادہ ہوگی. اور جو پڑھتا ہے، جو یاد کرتا ہے، اس کے لیے پتہ کیا ہے؟ اللہ کل قیامت والے دن اسے بلائے گا، اپنے پاس کھڑا کرے گا. حفظ میں جو بچے پڑھتے ہیں، میں بھی ایک عرصہ گزرا ہے وہاں، جب امتحان آتا ہے نا، سبق تو جیسے مرضی سنا لیتے ہیں، سبکی بھی سنا لیتے ہیں، منزل بھی سنا لیتے ہیں، لیکن جب امتحان کے دن آتے ہیں، قاری صاحب بتاتے ہیں، استاد جی بتاتے ہیں کہ بھائی اب امتحان ہوگا، سبق روک دیا جاتا ہے. سبق روکنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جہاں جہاں کچا ہے، جہاں جہاں ٹھیک یاد نہیں ہے، اسے یاد کرنا ہے. جو حافظ اچھے سے جانتے ہیں اس سارے معاملے کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امتحان کا دن آتا ہے تو امتحان لیا جاتا ہے. اب لینے والے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے سنے گا، کس رکوع سے، کس آیت سے، کس پارے سے، کس سورت سے، اس کی مرضی ہے. لیکن یہاں سعادت ہے، خوشخبری ہے. کس کے لیے پتہ ہے؟ جس کو قرآن آتا ہے اللہ اسے اپنے پاس بلائے گا، اسے کہے گا تیرا قرآن میں سننا چاہتا ہوں، اقرا ورتقی، پڑھنا شروع کر، چڑھنا شروع کر. الف لام سے شروع کرے گا، والناس تک جائے گا. اور ہر درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان ہے. جتنا پڑھے گا اتنے درجے چڑھے گا. یہ اس کے لیے ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کے لیے سعادت یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ ان کے منہ سے اپنا کلام خود سنے گا. اس لیے اور معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دوڑ لگی ہے، میرے خاندان میں اتنے حافظ ہیں، میری فیملی میں اتنے ہیں، میرے بچے حافظ ہونے چاہیے. بڑی سعادت ہے، لیکن جتنے شوق سے، جتنی محبت اور پیار سے حافظ بنایا جاتا ہے نا بچے کو، اس کے بعد اس کی ویسی گرومنگ نہیں کروائی جاتی، اس پہ ویسے توجہ نہیں رکھی جاتی، اس پہ ویسے اس کا قرآن نہیں سنا جاتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنی عملی زندگی میں آ کے، یا اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایف ایس سی، بی ایس سی یا ایم بی بی ایس یا انجینئرنگ کہیں بھی جانا چاہتا ہے، اسے قرآن یاد نہیں رہتا، وہ بھول جاتا ہے. اور جو مصلی سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، وہ بھی پورا سال نہیں پڑھتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں رمضان آئے گا نا قریب، تب یاد کریں گے، پھر رات کو مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ اللہ کے قرآن کی توہین بھی ہے، یہ اس کی بے قدری بھی ہے. روزانہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے. اور یہاں میں آپ کو ٹپس دیتا ہوں، اگر آپ اپنے بچے کو حفظ کرواتے ہیں، اگر وہ حافظ ہے، تو میری بات یاد رکھیے گا، آپ اس بچے کو سونے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک آپ اس سے پاؤ، آدھا پارا، پونا پارا، پورا پارا، 1، 1.5، 2 پارے سن نہیں لیتے. اور یہ ایک دن نہیں، روزانہ ہوئے گا. نہ جمعہ چھٹی، نہ اتوار چھٹی، نہ عید چھٹی، نہ کوئی شبرات چھٹی نہیں کرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ جب قرآن کو کوئی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے سینے سے قرآن کو یوں نکالتا ہے جیسے صحرا میں بے لگام کوئی اونٹ ہو تو کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، قرآن بندے کے سینے سے یوں نکل جاتا ہے. اور معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، ایک بندہ تھا، فرشتوں نے اسے لٹایا تھا، اس کے سر پہ پتھر مارتے تھے،
وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جاتا تھا، اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا تھا۔ وہ وزنی پتھر پھر فرشتے بڑی مشکل سے اٹھا کے لاتے، پھر اس کے سر پہ مارتے، اس کا سر پھر کرچی کرچی ہو جاتا، پھر پتھر لڑکتا پھر دور جاتا، وہ پتھر کو لپکتا کہ اٹھا کے لاؤں، اتنی دیر میں سر پھر سلامت کر دیا جاتا۔ پوچھا یہ کس کے ساتھ معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہا اس نے اللہ کا ذکر کو، اللہ کی آیات کو یاد کیا تھا، پھر بھلا دیا، اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ آپ اپنے بچوں کے اللہ کی قسم دشمن ہیں اگر آپ صرف ان کے نام کے ساتھ حافظ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی آخرت کے دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ حی اللہ یموت ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب، یہ بھی حی اللہ یموت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، یہ بھی جیسے رب باقی ہے قرآن کے الفاظ ویسے باقی رہیں گے۔ اگر یاد نہیں، دل میں نہیں، پڑھے نہیں، پڑھتا نہیں ہے تو نبی کا تو پہلا فریضہ تھا نا، یتلو علیہم آیاتی، اس نے اللہ کی آیات پڑھنی تھی۔ اب اس اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے کوئی نبی کے مقام کے قریب جانے کی، نبی کی رضا پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرتا ہے، ان آیات کو سینے میں محفوظ کرتا ہے، پھر نکال دیتا ہے یا بھول جاتا ہے، اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے، اس کے لیے بڑے سخت معاملات ہیں۔ اور قرآن یاد کرنا، بچے کبھی سوال کرتے ہیں کہ بتا دیں قرآن یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا۔ چونکہ قرآن آیات اللہ کی آیات کا موضوع ہے تو میں آپ کو نسخہ کیمیا دے دیتا ہوں کہ قرآن یاد کرنے کا کوئی بھی اگر حافظ نہیں ویسے یاد کرنا چاہتا ہے صورتیں تو وہ کر سکتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کچھ لفظ آدھی لائن، ایک لائن یاد کریں، جب وہ اچھے یاد ہو جائے پھر دوسری شروع کریں، پھر پہلی اور دوسری دونوں، اس کے بعد تیسری شروع کریں، تیسری پہلی دوسری تیسری تینوں، پھر چوتھی، پھر پہلی دوسری تیسری چوتھی، اس طرح سے لے کے آپ جتنا یاد کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت نہیں، اپنی نفل نماز یا سری نماز جیسے ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ایک رکعت ہے، تیسری عشاء کی 2 آخری رکعتیں ہیں، تو ان کے اندر اپنی ان اسباق کی آیات کو تلاوت کریں۔ نماز میں پڑھا گیا قرآن کبھی نہیں بولتا۔ اور یاد کرنے کا ایک اور نسخہ ہے، آپ یاد کیے بغیر سوئیں نہیں، کمٹ کر لیں اپنے ساتھ کہ بھائی جب تک یاد نہیں ہوگا میں نہیں سوؤں گا۔ سونا تو انسان نے ہوتا ہے، ضرورت بھی ہے تو یاد کر لے گا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، پھر تہجد کے وقت میں اٹھے، جس وقت اللہ کے فرشتے زمین پہ اتر رہے ہوتے ہیں، اللہ خود آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ خود بندے سے ملاقات کے لیے نیچے آتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اس وقت میں اٹھے وہ برکت والا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، صبح اس وقت سانس لیتی ہے، وہ پاکیزگی کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اٹھے اور جتنا یاد کر سکتا ہے اتنا یاد کر لیں۔ یاد نہیں ہو رہا، زبانی نہیں آ رہا، تہجد کی نماز شروع کرے، قرآن کھول لے، کھول کے پڑھتا چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ثواب بھی ملے گا۔ قرآن کھول کے پڑھنا بھی باعث اجر ہے۔ اگر زبانی نہیں آتا نا، لمبی نماز پڑھنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، آپ علیہ السلام کو وہ پڑھائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جماعت کروایا کرتا تھا، تو وہ قرآن کھول کے قرآن اپنے سامنے کر کے پڑھا کرتا تھا، تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن تہجد کے وقت میں یاد کیا گیا قرآن کبھی نہیں بولتا۔ جو ٹمپریری بیسس پہ حفظ کرنے والے بچے کرتے ہیں نا، گوڈا بودا ماریا شروع کرتا، رٹا مارنا، فجر پڑھ کے شروع کیتا، 7-8 بجے تک سبق سنایا، اس کے بعد اللہ خیر سے اللہ وہ سبق یاد نہیں رہتا، وہ بھول جاتا ہے۔ آپ نبی کی امت ہیں، آپ کے پاس بچے ہیں، وہ بھی نبی کی امت ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جڑنا ہے، اور کیوں جڑنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔
بہترین لوگ، نہ ڈاکٹر بہترین ہے، نہ بیوروکریٹ، نہ جج، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی پولیٹیشین، حتیٰ کہ عالم دین بھی نہیں جو قاری قرآن کی فضیلت ہے، عالم کی نہیں ہے وہ حدیث کا علم دیتا ہے، وہ بھی شریعت ہے، لیکن قرآن کی اسپیسیفک اپنی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے تذکرہ کر کے کہا ہے کہ بہترین لوگ ہیں دنیا کے۔ تو جن کے بچے حفظ کرتے ہیں ان کے لیے مبارکباد بھی ہے، خوش بختی بھی ہے، جنت کمانے کا سبب بھی ہے، اور وہ بچے جو حفظ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس چلتا ہے نا تو رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتا ہے، اتنی عزت ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، صحیح اسناد کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے کامیاب کرتا ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ جس کے لیے اللہ کی ہر مخلوق دعا کرتی ہو اللہ سے، وہ ناکام رہ سکتا ہے؟ اپنے بہترین تعلیم میں اپنے بچوں کو لے کے آئیں، یہاں بھی داخلے کھلے ہیں، اتوار والے دن یہاں پہ پروگرام بھی ہے انشاءاللہ، وہاں پہ شرکت کریں۔ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب حافظ اللہ ایک قابل، مدلل، خوف خدا رکھنے والے آدمی ہیں، اللہ نے ان کی زبان میں اثر بھی رکھا ہے، ان کی گفتگو سے محظوظ بھی ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، اور اگر حفظ کروا لیا ہے تو آپ نے کوئی تیر نہیں مارا، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ نے حفظ کروا لیا ہے تو کوئی تیر نہیں مار لیا، اس کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے، اس کو لے کے چلیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کی زندگی کے جو مقاصد ہیں انشاءاللہ بالترتیب آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ، اور اس میں یہی ہے کہ انسان کی پاکیزگی کے لیے، دل کی ہو، دماغ کی ہو، روح کی ہو، جسم کی ہو، اس کی پاکیزگی کے لیے یتلو علیہم آیاتی، پہلی چیز اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کی بیماری سے نجات دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو وحی آئی تھی اس میں قرآن کے الفاظ یہی تھے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سینوں کی شفا ہے، یہ جسموں کی شفا ہے، یہ روحوں کی شفا ہے۔ تو جب یہ اتنی شفا ہے تو اللہ مجھے بھی اس سے شفا لینے کی توفیق دے اور آپ کو بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔